السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ہم لوگ جو ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ تک پہنچے تھے۔ اقامت صلاۃ کا کیا معنی مطلب ہے، ہم لوگ اس کو کچھ حد تک جانے ہیں، بہت سی باتیں رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد میں تیسرا جو رکن ذکر کیا تھا الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ نماز کے ساتھ اکثر قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ لغوی معنی زکوٰۃ کا کیا ہوتا ہے؟ النما، نمو پانا، بڑھنا۔ یا زکوٰۃ کا معنی لغوی ہوتا ہے طہارت، پاکیزگی، اور دونوں معنی صحیح ہے کہ پہلا معنی اس طریقے سے کہ ما نقص مال من صدقہ، زکوٰۃ دینے سے مال کم یا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہ کتاب اللہ میں اکثر ہم نے کہا کہ کہاں استعمال ہوا ہے، نماز کا قرین، نماز کے ساتھ ساتھ کیا کیا گیا، اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ ایسے ہی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ دوسری جگہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القیمہ۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا، یہ مالی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے، مالی عبادت ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ نے اس کو مالدار کے مالوں میں کیا کیا ہے، فرض کیا ہے، اس طریقے سے کہ فقیر کو نفع پہنچے، محتاج کو نفع پہنچے، اور مالدار کو کوئی نقصان لاحق نہ ہو۔ کتنا پرسنٹ زکوٰۃ ہے؟ 2.5 مالوں میں، اور اس میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ کھیتیوں میں، 10واں حصہ یا عشر یا نصف عشر علی حسب الحالہ، ہے نا۔ زکوٰۃ کے اپنے مسائل ہیں مستقل، ہم جانتے ہیں، ہے نا، اس لیے زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے ہم اگلے مسئلے پہ چلتے ہیں۔ صوم و رمضان، رمضان کا روزہ، ارکان اسلام میں سے رمضان کا روزہ یعنی عبادات میں تیسری عبادت۔ وہی سر بین العبد و بین ربہ۔ صوم کا لغوی معنی کیا ہے، رک جانا، اور شرعی معنی ہم کیا کرتے ہیں، بندے کا کھانے پینے سے، شہوات سے، جملہ مفترات سے کیا کرنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ کب سے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک۔ کس کے لیے؟ تعبدًا للہ، اللہ کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے صرف کر رہا ہے تو اس کا ویٹ تو کم ہوگا، ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی لیے نسک جو ہے کس کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے۔ یہ راز ہے بندے کے درمیان اور رب کے درمیان، اس پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اکیلے بھی رہتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بھی رہتے ہیں، ہے نا، لیکن آپ پانی نہیں پیتے ہیں، آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، آپ شہوات کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سر ہے بین العبد و بین ربی، ہے نا۔ اس لیے کہ رمضان میں آدمی جو ہے مفطر ہوتا ہے بسا اوقات، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ روزے دار ہے۔ اور عام دنوں میں بسا اوقات لوگ روزے دار ہوئے ہوتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری طرح وہ بھی کھا پی رہا ہے۔ یہ سر ہے، راز ہے، کس کے درمیان، بندے، یہ ایسا پوشیدہ تعلق ہے بندے اور رب کا کہ اللہ ہی اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حدیث قدسی میں فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا
عجزی بھی. روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایسے ہی اعمال تمام کے تمام اللہ عز و جل کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. چھٹی چیز، چھٹا پوائنٹ ہمارے یہاں اس مسئلے میں وہ ہے چوتھی عبادت، فریضہ اسلام، حج بیت اللہ. حج بیت اللہ کس کے لیے ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. حج بیت اللہ عبادت مالیہ بھی ہے، بدنیہ بھی ہے. زکوٰۃ کیا عبادت ہے؟ مالیہ ہے. لیکن یہ عبادت مالیہ بھی ہے اور بدنیہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے کیا بولتے ہیں آپ نے پیسہ خرچ کر دیا تو آپ کا حج ہو گیا. پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی کیا کرنا پڑے؟ سفر کرنا پڑے گا، آپ کو طواف کرنا پڑے گا، سعی کرنی پڑے گی، آپ کو مینا جانا پڑے گا، عرفات جانا پڑے گا، مزدلفہ آنا پڑے گا، پھر مینا میں قیام کرنا پڑے گا، جمرات کی رمی کرنی پڑے گی، ساری قربانیاں کرنی پڑیں گی. مالی بھی عبادت ہے، بدنی بھی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے اس کو عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا، اس نے شہوات کی باتیں نہیں کی، فسق و فجور کی باتیں نہیں کی، ایسا لوٹا جیسے اس کی ماں نے آج پیدا کیا ہے. جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے، آج پیدا کیا ہے. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. ایسے عمرے کے بارے میں کیا کہا؟ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. اور حج کے بارے میں کیا کہا؟ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. جنت کے سوا اس کی کوئی جزا نہیں ہے. حج میں استطاعت کے بارے میں بدنی استطاعت بھی ہونی چاہیے، مالی استطاعت بھی ہونی چاہیے. اور میت کی طرف سے حج کیا جائے گا. میت کی طرف سے کیا کیا جائے گا؟ حج کیا جائے گا. کب؟ دو حالتوں میں. کہ میت کی طرف سے جو ہے حج کیا جائے گا، زندہ کی طرف سے جو طاقت نہیں رکھتا ہے اس کی طرف سے دو حالتوں میں حج کیا جائے گا. پہلی حالت کیا ہے؟ کتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ سفر کی اور سواری کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کی طرف زندہ ہے وہ، اس کی طرف سے حج نیابتاً کیا جا سکتا ہے. دوسری حالت ایسی ہو کہ ایسا مریض ہو جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو. ہے مریض ہے وہ. مریض کیسے ہوتے ہیں؟ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں، آج مریض ہے نا، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، حج کے ٹائم چلے جائیں گے، اگلے حج پر صحیح ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. لیکن اگر ایسی بیماری ہے طبہ نے کہہ دیا یہ کبھی صحیح نہیں ہوگا، تو اس کی طرف سے نیابتاً حج کیا جائے گا. حج کی استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا. کہتے ہیں محرم کا وجود عورتوں کے لیے ضروری ہے. عورت اگر حج کر رہی ہے، خارج مکہ سے ہے، اس کے لیے محرم کا وجود کیا ہے؟ وہ ضروری ہے. ایسے ہی حج کے بارے میں ہم نے کہا استطاعت ضروری ہے. استطاعت میں کیا آتا ہے؟ زیادہ سفر. صحت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سفر. من استطاع الیہ سبیلا، ہے نا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند باتیں تھیں جو حج کے تعلق سے آئیں. اور حج کے طریقے پر یہاں بحث نہیں کی جا سکتی ہے. حج کا ایک مستقل، جیسے زکوٰۃ کے کیا بولتے ہیں نصاب پر اور اس کی تفصیلات پر بحث نہیں کی جا سکتی ہے، ویسے یہاں پر جو ہے ایک مستقل موضوع ہے نا. اگلی چیز دیکھیں گے کہ یہ پانچوں ارکان، کون پانچوں ارکان؟ کون بولا ہے؟ تو 40 تک تو 15-20 منٹ اور باقی ہے، پھر آپ کریں گے کیا؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں، پھر دیکھتا ہوں میں. یہ ارکان خمسہ جو ہیں یہ حدیث میں ترتیب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اہمیت کے اعتبار سے. شہادتین، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت، ہے نا. تو یہ شہادتین کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترتیب ہے کس کی؟ ارکان اسلام کی. ہمیں ان کو جو ہے کیا رکھنا چاہیے؟ ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کے بعد میں ایمان کی
بحث شروع ہوئی. فاخبرنی عن الایمان. ارکان ایمان 6: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں. تصدیق بالقلب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان. اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوا؟ ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہوا اللہ کی ربوبیت پر ایمان. اللہ رب العالمین ہے، رب کل شیء، اور اللہ رب ہے، بقیہ ساری مخلوقات کیا اس کی مربوب ہیں. اللہ کے ماں سوا سب مخلوق ہیں، اور اعظم المخلوقات کیا ہے؟ عرش الہی ہے. اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے نام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی اپنی صفات ہیں، اور اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی الوہیت میں کیا ہے؟ یکا اور تنہا ہے. اسی لیے بندگی خالص کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ میں، لا معبود بحق الا اللہ. یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت ہو، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہو سکتا ہے. یہ تقاضا ہے. اسی لیے ہم توحید جب ذکر کرتے ہیں، کیا ذکر کرتے ہیں؟ توحید الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات، ہے نا. اس کے بعد میں کتب، ملائکہ پر ایمان. ملائکہ کون ہے؟ تذکرہ تھوڑا سا شروع میں آیا تھا. ملائکہ کون ہے؟ نورانی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے. جب نور سے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے، ان کو کچھ حیات پر اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ حیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی. جاعل الملائکۃ اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع ویزید اللہ فی الخلق ما یشاء، ہے نا. اور اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ اپنے اجازت سے ان کو اختیار دیا ہے شکلیں بدلنے کا، اور خاص طور پر انسانی شکلوں میں ان کے آنے کا. جبکہ جن اکثر کی شکل میں آتے ہیں، سانپوں کی شکل میں. جن جو ہے انسانی شکل میں آتے ہیں جن، لیکن اکثر کی شکل میں آتے ہیں وہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اختیار اس کا دیا ہے. تو ملائکہ جو ہیں ان کے اقسام ہیں. وما یعلم جنود، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. ان میں کچھ ملائکہ وہ ہیں جو موکل بالوحی ہیں. اللہ نے ان کو کام لگا دیا کس کا؟ وحی کا کام. کچھ وہ ہیں جو بارش پر مقرر ہیں، کچھ وہ ہیں جو موت پر مقرر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو رحم مادر پر مقرر ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنت پر مقرر ہیں، کچھ وہ ہیں جو کیا ہیں؟ جہنم پر مقرر ہیں، اور کچھ ان کے علاوہ کاموں پر اللہ نے ان کو لگا دیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ حاملین عرش ہیں. حاملین عرش ہیں. ایک تفصیل ہے فرشتوں کے کاموں کی، ہے نا. لیکن سب کی خصوصیت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ منمانی نہیں کرتے ہیں. جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. کتابوں پر ایمان. اللہ کی کتابوں پر ایمان. میں تھوڑا تیز لے کے چل رہا ہوں اس لیے کہ شاید میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 سے 15 منٹ ٹائم ہے. کتابوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان، کتابوں سے مراد کیا؟ وہ کتابیں جو اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہیں. وہ کتابیں اللہ کا کلام ہے. گویا اللہ کی صفت کیا ہے؟ کلام کرنا ہے. اللہ کی صفت حادث ہے کیا؟ اللہ کی صفت قدیم ہے. اللہ کی صفت ازلی ہے. اسی لیے کلام اللہ کو ہم مخلوق نہیں کہیں گے. وہ چاہے توریت کی شکل میں آئی ہو، زبور کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، ہم اس کو مخلوق نہیں کہیں گے. اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوگی، اس کو مخلوق نہیں کہیں گے. دوسری بات،
اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو جو نازل کیا ہے، اللہ کی کتابیں کچھ ہمیں معلوم ہے اور کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول جو ہیں کچھ ہمیں معلوم ہے اور اکثر ہمیں معلوم، جیسے اللہ نے کہا ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے قصے کو ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا ہے۔ رسولوں کا معاملہ ایسے ہی کتابوں کا معاملہ ہے، اللہ نے ان کتابوں کو جب نازل کیا تو وہ ان امتوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ بعد میں ان قوموں نے ان کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کے اندر تحریف کی، اور بعد میں اللہ رب العزت نے اپنی فیصل کتاب حکیم الذی احکمت آیاتہ وفصلت من لدن حکیم، کیا من لدن حکیم علیم، حکیم خبیر ہے، حکیم من لدن علیم حکیم خبیر، تو حکیم اور خبیر کی طرف سے اس کی آیتوں کو قرآن کے محکم کر دیا گیا۔ اس آیت کے، اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد ساری کتابوں کو اللہ نے کیا کیا؟ منسوخ کر دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے رسولوں کی بعثت کو اللہ نے کیا کیا؟ منسوخ کر دیا۔ ایک ساتھ ہم چل رہے ہیں، کتب اور رسول، سارے رسول ہمارے نزدیک محترم ہیں، جیسا کہ ساری کتابیں ہمارے نزدیک ایمان کی حیثیت سے محترم ہے کہ وہ اللہ کا کلام تھی، اب نہیں کیونکہ تحریف کا شکار ہوئی ہیں، لیکن رسول ہمارے نزدیک کیا سب کیا ہیں؟ محترم ہیں، اور یہی تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ البتہ ان رسولوں میں اب کتاب کے نازل ہونے کے بعد، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کیا ہو گئی؟ مہیمن ہو گئی، ساری کتابوں پر فیصلہ کون سی کتاب کرے گی؟ قرآن کریم۔ غلبہ کس کا ہوگا؟ قرآن کریم کا غلبہ ہوگا، اور سارے رسولوں کے آنے کے بعد غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا غلبہ ہوگا۔ اسی لیے موسیٰ بھی اگر آ جائیں گے، عیسیٰ بھی نازل ہوں گے، کس کی اتباع کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ رسولوں کے بارے میں ایک عقیدہ اور رکھیے کہ رسولوں میں درجات ہیں، ان درجات میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ درجات ہیں، رسول اور نبی میں فرق کیا گیا ہے، رسول کا درجہ نبی سے اعلیٰ ہے، اور ان رسولوں میں درجات ہیں، ان میں 5 اولو العزم رسول سارے رسولوں پر فضیلت رکھتے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان رسولوں میں 2 رسول ایسے ہیں جن کو اللہ نے خلت کا درجہ دیا ہے، کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، محمد خلیل اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اور ان میں سب سے افضل کون ہے؟ امام الانبیاء۔ کس کو بنایا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی امام اللہ نے بنایا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مقام محمود پر آپ کو کیا کرے گا؟ عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت ساری شریعتوں کی ناسخ ہے، آپ پر ایمان لائے بغیر نجات اب نہیں ہے، آپ ساری امتوں کے قائد و رہبر ہیں۔ کوئی بھی بشر ہو، کوئی بھی انسان ہو، قیامت تک کا پیدا ہونے والے بچے کا، جن و بشر، سب کے آپ کیا ہیں؟ نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد میں باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کا دن کیا ہے؟ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد، چاہے جو ہے وہ آخرت کا دن ہمارے اپنے نفس سے متعلق ہو، من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہ آخرت کی زندگی میں چلا گیا۔ عالم برزخ بھی اخروی زندگی سے متعلق ہے، اور چاہے وہ آخری دن وہ ہوگا جو سور کے ذریعے قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، دنیا کیا ہو جائے گی؟ وہ فنا ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ کھڑے ہوں گے ٹکٹکی باندھ کے دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت ہے، یہ کیا ہے؟ قیامت ہے۔ قیامت کا
پہلا دروازہ جو شروع ہوتا ہے کس سے؟ ہماری موت سے. قبر پر ایمان، قبر کے عذاب، اس کی نعمتوں پر ایمان. دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس، بے شمار دلیلیں ہیں. آخرت کے دن پر ایمان، بعث و نشور پر ایمان، حشر و نشر پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، نامہ اعمال کے پیش کیے جانے پر ایمان، نامہ اعمال کے میزان میں تولے جانے پر ایمان، بندوں کے ان کے اعمال کے ساتھ آنے پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان، انبیاء کے ملائکہ کی شفاعت پر ایمان، اللہ رب العزت کے لوگوں کے ساتھ عدل پر ایمان، اور اس طریقے سے صراط کے قائم کیے جانے پر ایمان، حوض کوثر کے قائم کیے جانے پر ایمان، جنت و جہنم میں دخول پر ایمان. ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایمان بالیوم الآخر میں کیا ہے؟ شامل ہے. وبالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. ہم نے کہا تقدیر یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے کیا کیا اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اللہ ساری مخلوقات کا خالق ہے. ساری مخلوقات کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یہ ایک ہم کہتے ہیں اجمالی علم ساری مخلوقات کا اللہ کیا ہے؟ محفوظ ہے. پھر جب وہ مخلوق وجود میں آتی ہے، خاص طور پر انسان جب وجود میں آتا ہے، اس کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے لکھواتا ہے، جو فرشتوں کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ 120 دن کا جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے بکتب رزقہ وأجلہ وعملہ وشقی او سعید. یہ ساری چیزیں منکرین قدر کیا کرتے ہیں؟ ان تفصیلی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یا ان میں سے بعض ہوئے ہیں جو مشیت کے الہی میں جو ہے کیا بولتے ہیں، شر کا انکار کرتے ہیں، شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں. ایک پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے قدر میں ہمیشہ، کہ قدر کا معاملہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ نے ہمارے تقدیر میں کیا لکھا ہمیں نہیں معلوم. اللہ کو خیر بھی اللہ چاہتا ہے، شر بھی اللہ چاہتا ہے. خیر کا چاہنا یہ مشیت شرعیہ ہے، اللہ کو پسند ہے خیر ہو، لیکن ارادت کونیہ اللہ تعالیٰ کا اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ خیر کے ساتھ شر بھی ہو، طاعت کے ساتھ مخالفت بھی ہو، نافرمانی بھی ہو، کفر کے ساتھ جو ہے اطاعت بھی ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مشیت کونیہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کو پسند نہیں کرتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے بندوں سے اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، شرک کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن مشیت کونیہ کیا کرتی ہے؟ اس کا تقاضا کرتی ہے. اللہ چاہتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے اختیار دیا ہے. لیکن ایسی صورت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ شر کو اختیار کر لیتا ہے. جب شر کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، وہ بندوں کے علم میں نہیں ہے. ہمارا تقاضا کیا بنتا ہے؟ ہم کس کو اختیار کریں؟ خیر کو. اور جو شخص اللہ کے راستے میں خیر کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ اپنے سبل کی، اپنے راستوں کی کیا کریں گے؟ ہدایت دیں گے، راستہ بتلائیں گے. تو ایسی صورت میں تقدیر کا انکار کرنا بھی کفر ہے. تقدیر میں شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ اس کا خالق نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نزدین ہمارے سامنے واضح ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں راہ ہدایت کو طلب بھی کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سے کیا کرنا ہے؟ دعا بھی کرنا ہے. اور جو شخص ضلالت کا شکار ہو جائے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ سبق تقدیر ہو، اس کی تقدیر کیا کی گئی؟ کر گئی، سبقت کر گئی. اس کی تقدیر کیا کر گئی؟ سبقت کر گئی. اللہ کا علم اس پر سبقت کر گیا. معلوم تھا کہ وہ کیا کرے گا؟ ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی ضلالت کو کیا کرے گا؟ وہ اختیار کرے گا. اس میں اللہ رب العزت نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے. تو ہم لوگ یہ یقین کر کے اہل سنہ والجماعہ کا اس میں یہی موقف ہے. ہم جبریہ کا جو موقف ہے، جو قدریہ کا موقف ہے، جو اشاعرہ کا، معتزلہ کا موقف ہے، ان سب سے کیا ہوتے ہیں؟ ہم ایک اعتدال کا مذہب کیا کرتے ہیں؟ ہم قبول کرتے ہیں. اس کے بعد میں درجہ ہے کیا؟ مل احسان. فاقبنی، ہاں مل احسان. احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ہم نے بتلایا تھا کہ احسان جو ہے اسلام اور ایمان سے اوپر ہے.
اخلاص کا اعلیٰ درجہ، اخلاص کا اعلیٰ درجہ کیا کہلاتا ہے؟ احسان. بندہ جب عبادت کرے تو اپنے سامنے رب کو موجود پائے، یہ احساس، یہ احسان ہے. اگر یہ احساس نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا مراقبہ، مراقبہ یعنی نگرانی کا تصور. یہ احساس کیا ہے؟ یہ احسان ہے. تو ہم نے بتلایا تھا آپ کو شروع میں کہ کل محسن مؤمن و مسلم ولیس کل مؤمن محسن. سارے مومن محسن میں نہیں آئیں گے، ہے نا، لیکن سارے محسن کس میں آئیں گے؟ تو یہاں پر یہ درجات تھے، اسلام، ایمان اور کیا ہے؟ احسان. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور جب یہ درجہ ہماری عبادتوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس کی توضیح کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھیں گے جس میں اللہ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی واذا قال الرحمن الرحیم یقول اثنى علی عبدی ویقول وإذا يقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي وإذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. پوری یہ تصور اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رب سے مکالمہ کر رہے ہیں، رب کو اپنے سامنے پا رہے ہیں. نمازوں میں اگر لذت محسوس ہو رہی ہے، اقرب ما يكون إليه العبد وہ ہوا ساجد. بندہ اپنے رب کے قریب، سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ اخلاص جب پیدا ہوتا ہے تو عبادت کا لطف ملتا ہے اور عبادت میں مزہ ملتا ہے. اور جب آدمی پر پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ گفتگو میں مسائل کو پیش کرنے میں لگ جاتا ہے. حاکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، رب سے مناجات میں لگ جاتے ہیں. یہ احسان ہے میرے بھائیوں. الاحسان، عبادت میں جب مزہ تبھی آئے گا جب آدمی کیا ہوگا؟ محسن ہوگا. اس کے بعد میں سوال تھا اگلا متی الساعہ. ہم نے کہا امور غیبیہ میں سے ہے قیامت کا معاملہ، ہے نا. ان 5 امور میں سے اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. نہ جبریل کو پتا ہے نہ اللہ کے نبی کو پتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، جیسے بتلایا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن آئے گی. کون سے جمعہ کو آئے گی؟ کتنے سال کے بعد آئے گی؟ کس سن میں آئے گی؟ نہیں معلوم، ہے نا. ایسے ہی علامات اللہ کے نبی کو بتلا دی گئی کہ قیامت قائم ہوگی شرار الخلق پر. ایسے وقت قائم ہوگی جب زمین پر اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. علامات اللہ کے رسول نے بتلائیں. ان علامات میں سے بعض علامات ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی. جیسے عیسیٰ بن مریم کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، ہے نا. اور کس کا خروج؟ مشرق کا جو ہے، سورج کا جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض کا نکلنا. یہ بڑی علامتیں ہیں. اور چھوٹی چھوٹی علامتیں وہ ہیں جو بہت سی ہمارے ہاں کیا ہوئے؟ ظاہر ہو چکی ہیں. عورتوں کا بے پردہ ہونا، جاہلوں کا فتویٰ دینا، اور ایسی بے شمار علامتیں. ہمارے ہاں ظالم بادشاہوں کا ہونا، علم کا کم ہو جانا، قتل کا عام ہو جانا، زنا اور شراب کی کثرت. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یا کہ کیا بولتے ہیں دیہات میں رہنے والے فقیروں اور قلاشوں کا انتہائی مالدار ہو جانا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ علامات قیامت صغریٰ ہیں، ہے نا. ہمیں ان کے بارے میں غور کر کے رکھنا چاہیے. اس کے بعد میں کیا کہا؟ اس کی روایت میں آخر میں کیا تھا آپ کے ہاں؟ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة. ہم نے ذکر کیا حفاة العراة العارة رياء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا.
ثم انطلق، وہ آدمی چلا گیا. فلبثت ملیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر ٹھہرے یا کچھ دن ٹھہرے. بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن ٹھہرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر پتا تھا وہ کون آیا تھا؟ کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. یہ صحابہ کرام کا ادب تھا. جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھیں علم کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دیا کرتے تھے. اور آج ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ عالم. آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ عالم. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان و عقیدے کے مطابق اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ ہماری باتوں کو نہیں سن رہے ہیں، آپ آج کے واقعات کو نہیں جان رہے ہیں. دلیل، آپ عالم الغیب نہیں تھے، بے شمار دلیلیں ہیں. آپ آج کے حالات کو نہیں جان رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن جب بدعتیوں کو، خرافاتیوں کو اللہ کے نبی کے پاس لایا جائے گا اور آپ کے حوض سے بھگا دیا جائے گا، اللہ کے نبی کہیں گے دونہم اصحابی اصحابی، انہیں چھوڑ دو، میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں. یا تو وہ آپ کے ساتھیوں صحابہ میں سے ہوں گے جن کو آپ پہچان رہے ہوں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ علامات وضو سے پہچان رہے ہوں گے کہ میرے امتی ہیں. فیقال یا محمد لا تدری ما احدثوا بعدک، لا تدری، اے محمد آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی تھی دین کے نام پر، آپ کو نہیں علم ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جانے کے بعد اپنے امتیوں کے احوال کا علم نہیں رکھتا ہے. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، تو میں کہوں گا دوری ہو اسے آدمی کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو کیا کیا ہے؟ بدل دیا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کے بعد جو ہے اپنے امت کے احوال کا علم نہیں ہے. تو یہ کہنا اللہ و رسول عالم آج جائز نہیں. کیا کہا جائے گا؟ اللہ عالم. اس کے بعد میں کیا کہا؟ فَإِنَّهُ جبریل، اللہ کے نبی کو معلوم تھا آنے والا کون تھا؟ یہ جبریل تھا. اتاکم یعلمکم دینکم دینکم، وہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھلانے آئے تھے. میرے بھائیو، دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ دین تفصیلی معرفت. اگر ارکان اسلام، ارکان ایمان، احسان یہ دین نہیں ہے تو دین کیا ہے؟ پورا دین اس روایت کے اندر سمٹا ہوا ہے. اور احسان میں جملہ معمورات، جملہ منہیات سے بچنا، معمورات کو بجا لانا، منہیات سے اجتناب کرنا، جملہ چیزیں اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. اسی لیے ان پوری چیزوں کو اس میں کیا ہے؟ ارکان اسلام، ارکان ایمان، اور اس کے بعد کیا ہے؟ احسان. اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت، علامات قیامت. اس کے بعد میں کیا ہے؟ علامات قیامت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ دین ہے، اور اسی دین کو سکھلانے کے لیے جبریل امین تمہارے پاس انسانی شکل میں آئے تھے. تو عزیزو، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چھوٹی سی حدیث جو ہمارے سامنے ہے، ایک پیج میں بھی آپ کیا نہیں ہے نا، اس حدیث کی تفصیل میں اگر ہم چاہیں تو مکمل دین ہے، یہ مکمل شریعت ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ باتیں جو جبریل تمہیں بتلا رہے تھے یہ تمہارا دین ہے جو تم کو سکھلانے کے لیے کون آئے تھے؟ جبریل امین کو اللہ نے یہاں پر انسانی شکل میں بھیجا تھا. بعض روایتوں میں سب وضاحت ہے کہ تمہارے پاس یہ جبریل آئے تھے، جب تم نے سوال نہیں کیا تو جبریل نے کیا کیا؟ انسانی شکل میں آ کر کے یہاں پر سوال کیا ہے. تو یہ ہم نے کہا یہ شرائع دین کی ایک اہم ترین روایت ہے. ہمیں اس کی تفصیل مزید جاننی چاہیے. جس طرح میں نے اشارات کیے ہیں اس کو ہمیں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، قدر کی بحثیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ کے پاس میسر ہو شیخ عبد المحسن بن حمد عباد البدر کی یہ کتاب آپ پڑھیے، انشاءاللہ بہت سی تفصیلی معلومات بالدلائل کیا ہوں گی آپ کو ملیں گی. بہت سے شکوک شبہات کا خاص طور پر قدر کے معاملے میں ہے نا ازالہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کیا بولتے ہیں علم کی مزید حصول علم کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے نافع اور نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.